کی کیسی ہے، کی کیسی ہے؟ رگ وید، یجروید، اتروید اور سام وید سے آپ سوال کیجئے تم کیسی کتاب نہیں بتائیں گی؟ دنیا کی ہر کتاب خاموش۔ سوال کرو اے قرآن تو کیسی کتاب ہے؟ سوال ختم ہوگا، وہاں جواب ملے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں چیونٹی کے سر کے برابر بھی شک کرنے کی، ریب کی گنجائش نہیں ہے، جس کے اندر تھوڑی بھی گنجائش نہیں ہے کہ شک کیا جائے۔ پھر آؤ دنیا کی ساری مذہبی کتابوں سے اور دھارمک گرنتھوں سے ہم سوال کرتے ہیں کہ آئے کتابوں تم یہ بتاؤ کہ تم کن لوگوں کے لیے اتاری گئی ہو، تمہیں کن لوگوں کے لیے دنیا میں اتارا گیا۔ کعبے کی رب کی قسم بائبل خاموش ملے گی، تورات خاموش ملے گی، رگ وید، یجروید، اتروید، سام وید خاموش ملے گی، گیتا اور رامائن مسکت ہوں گی، جواب ان کے پاس نہ ہوگا۔ سوال کرو اے قرآن تو کیسی کتاب اور کن لوگوں کے لیے تو نازل کی گئی ہے؟ قرآن چیختا ہوا جواب دے گا، ببانگ دوحق اعلان کرے گا ھدی للمتقین، یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے بھیبھیت ہونے والوں کے لیے قرآن ہدایت بن کر آیا ہے۔ اور بقول سوامی جی کہ چیلے اور چمچے جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ سے ڈرتے نہیں ان لوگوں کے لیے ہدایت نہیں، ڈاکوؤں کے لیے، چوروں کے لیے ہدایت نہیں، ہم ان کے لیے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے، وہاں متقیوں کے لیے کہا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کہا ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ جو اللہ سے ڈرتا نہیں قرآن ان کے لیے ہدایت نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ روئے زمین پر چپے چپے پر بسنے والی انسانی آبادی کے لیے قرآن ہدایت ہے، ساری کائنات کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ ہدایت ہی نہیں ہے بلکہ اس قرآن کے اندر حق و باطل کو سمجھنے کی واضح نشانیاں بھی موجود ہیں۔ اب کوئی نہ سمجھے تو الگ بات ہے، موٹی توند والے چیخ رہے ہیں قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو سیکھنے کے لیے 18 زبانیں سیکھنا پڑیں گی، یہ تو علماء کے سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ ٹھیک ہے تم کہو مائیکل جیکسن جیسا آدمی قرآن پڑھا تو اسلام لایا، ڈاکٹر امبیڈکر نے قرآن پڑھا تو کہنے پر مجبور ہو گئے۔ ستر اہنسا کتاب ان کی موجود ہے، اٹھا کر دیکھ لو، صفحہ نمبر 485 پر کیا لکھتے کہ اے لوگوں بھارت کے اندر تم قرآن کا قانون نافذ کر دو مجھے منظور ہے۔ ستر اہنسا مہاتما گاندھی کی سمجھ میں قرآن آ رہا ہے، مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، ہمارے بس کی چیز نہیں۔ منطق تم سمجھ جاؤ، فلسفہ تم سمجھ لو، انگلش تم سمجھ لو، بھوجپوری گانے تم سمجھ لو، ہندی گانے تم سمجھ لو، ہائے وہ ایسی بدقسمت کتاب صرف اللہ کی کتاب ہی ملی ہے تمہیں جس کو کہہ دو کہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ شرم کرو، مائیکل جیکسن اسلام لایا، بھوپال کا ڈاکٹر شیو شکتی سرور اسی قرآن کو پڑھ کر اسلام لایا، غیر مسلم قرآن پڑھ کر اسلام لا رہا ہے، مسلمان کہہ رہا ہمارے لیے نہیں ہے۔ امریکہ نے قرآن پڑھا، ہوائی جہاز کی ایجاد کر دی، امریکہ نے قرآن پڑھا، چاند پہ ہو آیا، امریکہ نے قرآن پڑھا، سائنٹیفک چیزیں اس نے بنائی، قرآن کو پڑھا اس نے، فرعون کی لاش کو اس نے ڈھونڈ لیا، 1899 تک فرعون کی لاش کا پتہ نہیں تھا، صحابہ ایمان لائے کہ اللہ نے کہا کہ ہاں ہم حفاظت کریں گے، 1899 تک فرعون کی لاش کا پتہ نہ تھا، لیکن کافروں نے، یہودیوں نے کہا دنیا کی ساری کتابیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، ڈھونڈا، 1899 کے اندر انہوں نے ایک فرعون کی لاش کو تلاش کر لیا اور آج بھی وہ مصر کی میوزیم کے اندر موجود ہے۔ انگریزوں کو یقین، لیکن ہائے افسوس وہ قرآن کو پڑھ کر ایمان لائیں، مسلمان بیچارہ کہے کہ ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں، تم انہی میں پڑے رہو۔ قرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، کیا کہا؟ ہدایت کی واضح نشانیاں موجود ہے، والفرقان، یہی کتاب ایسی ہے جو حق اور باطل دونوں کے درمیان فرق کرتی ہے، یہ کتاب ایسی ہے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرتی ہے، جس نے قرآن سے
اور قرآن جب پڑھے گا تو اس میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بھی پڑھے گا، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اور جب قرآن پڑھے گا تو اس میں ما آتاکم الرسول فخذوہ بھی پڑھے گا، جو رسول نے وہ لے لو، یعنی قرآن کی اطاعت جب کرے گا تو اس کو حدیث لینا ہی پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیو، مسئلہ بالکل کلیئر ہے، صاف ہے کہ یہی چیز ایسی ہے جو حق اور باطل کو واضح کرے گی۔ اگر ان دونوں چیزوں سے ہٹ گئے تو حق اور باطل کے درمیان تم تمیز نہیں کر پاؤ گے۔ آئیے اور سوال کرتے ہیں، ایک سوال اور دیکھ لیتے ہیں۔ آئے کتاب، آئے تورات بتا کس مہینے میں اتری؟ خاموش۔ آئے انجیل بتا تو کس مہینے میں اتری؟ خاموش۔ آئے رگوید، یجروید، اتھروید، ساموید، یا ان کے جاننے والے یہاں موجود ہیں، ایک عبارت دکھا دیں چاروں ویدوں کے اندر سے کہ وہ کس مہینے میں آیا، اترا، مجھے اپنی غلامی کرنے کے لیے رکھ لینا۔ سب کے سامنے کیا ہے؟ نہیں ثابت کر پائیں گے کہ کس مہینے میں اترا۔ آؤ سوال کرتے ہیں قرآن سے۔ آئے قرآن کی کیسی ہے؟ رگوید، یجروید، اتھروید اور ساموید سے آپ سوال کیجئے تم کیسی کتاب ہو، نہیں بتائیں گی۔ دنیا کی ہر کتاب خاموش۔ سوال کرو اے قرآن تو کیسی کتاب ہے؟ سوال ختم ہوگا، وہاں جواب ملے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں چیونٹی کے سر کے برابر بھی شک کرنے کی، ریب کی گنجائش نہیں ہے، جس کے اندر تھوڑی بھی گنجائش نہیں ہے کہ شک کیا جائے۔ پھر آؤ دنیا کی ساری مذہبی کتابوں سے اور دھارمک گرنتھوں سے ہم سوال کرتے ہیں کہ آئے کتابوں تم یہ بتاؤ کہ تم کن لوگوں کے لیے اتاری گئی ہو، تمہیں کن لوگوں کے لیے دنیا میں اتارا گیا۔ کعبے کی رب کی قسم، بائبل خاموش ملے گی، تورات خاموش ملے گی، رگوید، یجروید، اتھروید، ساموید خاموش ملے گی، گیتا اور رامائن مسکت ہوں گی، جواب ان کے پاس نہ ہوگا۔ سوال کرو اے قرآن تو کیسی کتاب اور کن لوگوں کے لیے تو نازل کی گئی ہے؟ قرآن چیختا ہوا جواب دے گا، ببانگ دوحق اعلان کرے گا ھدی للمتقین، یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے بھے بھیت ہونے والوں کے لیے قرآن ہدایت بن کر آیا ہے۔ اور بقول سوامی جی کہ چیلے اور چمچے جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ سے ڈرتے نہیں ان لوگوں کے لیے ہدایت نہیں، ڈاکوؤں کے لیے، چوروں کے لیے ہدایت نہیں، ہم ان کے لیے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے، وہاں متقیوں کے لیے کہا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کہا ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ جو اللہ سے ڈرتا نہیں قرآن ان کے لیے ہدایت نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ روئے زمین پر چپے چپے پر بسنے والی انسانی آبادی کے لیے قرآن ہدایت ہے، ساری کائنات کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے۔ ہدایت ہی نہیں ہے بلکہ اس قرآن کے اندر حق و باطل کو سمجھنے کی واضح نشانیاں بھی موجود ہیں۔ اب کوئی نہ سمجھے تو الگ بات ہے، موٹی توند والے چیخ رہے ہیں قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو سیکھنے کی کیسی ہے؟ رگوید، یجروید، اتھروید اور ساموید سے آپ سوال کیجئے تم کیسی کتاب ہو، نہیں بتائیں گی۔ دنیا کی ہر کتاب خاموش۔ سوال کرو اے قرآن تو کیسی کتاب ہے؟ سوال ختم ہوگا، وہاں جواب ملے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں چیونٹی کے سر کے برابر بھی شک کرنے کی، ریب کی گنجائش نہیں ہے، جس کے اندر تھوڑی بھی گنجائش نہیں ہے کہ شک کیا جائے۔ پھر آؤ دنیا کی ساری مذہبی کتابوں سے اور دھارمک گرنتھوں سے ہم سوال کرتے ہیں کہ آئے کتابوں تم یہ بتاؤ کہ تم کن لوگوں کے لیے اتاری گئی ہو، تمہیں کن لوگوں کے لیے دنیا میں اتارا گیا۔ کعبے کی رب کی قسم، بائبل خاموش ملے گی، تورات خاموش ملے گی، رگوید، یجروید، اتھروید،
सामवेद खामोश मिलेगी, गीता और रामायण मुस्कित होंगी, जवाब इनके पास न होगा। सवाल करो आए कुरान, तू कैसी किताब और किन लोगों के लिए तू नाजिल की गई है? कुरान चीखता हुआ जवाब देगा, बिबांगे दोहर ऐलान करेगा, हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान अल्लाह से डरने वालों के लिए, अल्लाह से भयभीत होने वालों के लिए कुरान हिदायत बनकर आया है। और बकौल स्वामी जी कि चेले और चमचे जो एतराज करते हैं कि ये तो मुत्तकियों के लिए हिदायत है, जो अल्लाह से डरते नहीं उन लोगों के लिए हिदायत नहीं, डाकुओं के लिए, चोरों के लिए हिदायत नहीं, हम उनके लिए कुरान की आयत पेश करते हैं, हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। कुरान का ये उसलूब है, वहां मुत्तकियों के लिए कहा है, अल्लाह से डरने वालों के लिए कहा है, लेकिन कोई ये ना समझ बैठे कि जो अल्लाह से डरता नहीं कुरान उनके लिए हिदायत नहीं। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। रूए जमीन पर चप्पे चप्पे पर बसने वाली इंसानी आबादी के लिए कुरान हिदायत है, सारी कायनात के लिए ये कुरान हिदायत है। हिदायत ही नहीं है बल्कि इस कुरान के अंदर हक व बातिल को समझने की वाज़ेह निशानियां भी मौजूद हैं। अब कोई ना समझे तो अलग बात है, मोटी तोंद वाले चीख रहे हैं, कुरान समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये तो सीखने के लिए 18 ज़बानें सीखना पड़ेंगी, ये तो उलमा के समझने के लिए आया है। ठीक है तुम कहो, माइकल जैक्सन जैसा आदमी कुरान पढ़ा तो इस्लाम लाया, डॉक्टर अम्बेडकर ने कुरान पढ़ा तो कहने पर मजबूर हो गए। सत्य और अहिंसा किताब उनकी मौजूद है, उठाकर देख लो, सफा नंबर 485 पर क्या लिखते कि ऐ लोगों, भारत के अंदर तुम कुरान का कानून नाफिज कर दो, मुझे मंजूर है। सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी की समझ में कुरान आ रहा है, मुसलमान क्या कह रहा है? हमारे समझ में आने वाली नहीं है, हमारे बस की चीज नहीं। मंतिक तुम समझ जाओ, फलसफा तुम समझ लो, इंग्लिश तुम समझ लो, भोजपुरी गाने तुम समझ लो, हिंदी गाने तुम समझ लो। हाय वो ऐसी बदकिस्मत किताब सिर्फ अल्लाह की किताब ही मिली है तुम्हें, जिसको कह दो कि हम नहीं समझ पाएंगे। शर्म करो, माइकल जैक्सन इस्लाम लाया, भोपाल का डॉक्टर शिव शक्ति सरूर इसी कुरान को पढ़कर इस्लाम लाया, गैर मुस्लिम कुरान पढ़कर इस्लाम ला रहा है। मुसलमान कह रहा हमारे लिए नहीं है। अमेरिका ने कुरान पढ़ा, हवाई जहाज की इजाद कर दी, अमेरिका ने कुरान पढ़ा, चांद पे हो आया, अमेरिका ने कुरान पढ़ा, साइंटिफिक चीजें उसने बनाई, कुरान को पढ़ा उसने, फिरौन की लाश को उसने ढूंढ लिया। 1899 तक फिरौन की लाश का पता नहीं था, साहबा ईमान लाए कि अल्लाह ने कहा कि हाँ हम हिफाजत करेंगे। 1899 तक फिरौन की लाश का पता न था, लेकिन काफिरों ने, यहूदियों ने कहा दुनिया की सारी किताबें झूठी हो सकती है, कुरान झूठा नहीं हो सकता। ढूंढा, 1899 के अंदर उन्होंने एक फिरौन की लाश को तलाश कर लिया और आज भी वो मिस्र की म्यूजियम के अंदर मौजूद है। अंग्रेजों को यकीन, लेकिन हाय अफसोस वो कुरान को पढ़कर ईमान लाए, मुसलमान बेचारा कहे कि हमारे समझने की चीज नहीं, तुम इन्हीं में पड़े रहो। कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा, क्या कहा? हिदायत की वाज़ेह निशानियां मौजूद है। वल फुरकान, यही किताब ऐसी है जो हक और बातिल दोनों के दरमियान फर्क करती है। ये किताब ऐसी है जो दूध का दूध और पानी का पानी अलग करती है, जिसने कुरान से अपने मसाइल को, और कुरान जब पढ़ेगा तो उसमें अतीउल्लाह व अतीउर रसूल भी पढ़ेगा, अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत, और जब कुरान पढ़ेगा तो उसमें मा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु भी पढ़ेगा, जो रसूल ने वो ले लो। यानी कुरान की इताअत जब करेगा तो उसको हदीसें लेना ही पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, मसला बिल्कुल क्लियर है, साफ है कि यही चीज ऐसी है जो हक और बातिल को वाज़ेह करेगी। अगर इन दोनों चीजों से हट गए तो हक और बातिल के दरमियान तुम तमीज नहीं कर पाओगे। आइए और सवाल करते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं। आए किताब, आए तौरात बता किस महीने में उतरी? खामोश। आए इंजील बता तू किस महीने में उतरी? खामोश। आए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, या इनके जानने वाले यहां मौजूद हैं, एक इबारत दिखा दें चारों वेदों के अंदर से कि वो किस महीने में आया, उतरा, मुझे अपनी गुलामी करने के लिए रख लेना। सबके सामने क्या है?
نہیں ثابت کر پائیں گے کہ کس مہینے میں اترا. آؤ سوال کرتے ہیں قرآن سے. اے قرآن تو کس مہینے میں اترا ذرا بتا, تاکہ لوگ شک میں نہ پڑیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن کو کی کیسی ہے. رگ وید, یجروید, اتروید اور سام وید سے آپ سوال کیجئے تم کیسی کتابیں نہیں بتائیں گی. دنیا کی ہر کتاب خاموش. سوال کرو اے قرآن تو کیسی کتاب ہے, سوال ختم ہوگا, وہاں جواب ملے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں چیونٹی کے سر کے برابر بھی شک کرنے کی, ریب کی گنجائش نہیں ہے. جس کے اندر کی کیسی ہے. رگ وید, یجروید, اتروید اور سام وید سے آپ سوال کیجئے تم کیسی کتابیں نہیں بتائیں گی. دنیا کی ہر کتاب خاموش. سوال کرو اے قرآن تو کیسی کتاب ہے, سوال ختم ہوگا, وہاں جواب ملے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں چیونٹی کے سر کے برابر بھی شک کرنے کی, ریب کی گنجائش نہیں ہے. جس کے اندر تھوڑی بھی گنجائش نہیں ہے کہ شک کیا جائے. پھر آؤ دنیا کی ساری مذہبی کتابوں سے اور دھارمک گرنتھوں سے ہم سوال کرتے ہیں کہ آئے کتابوں تم یہ بتاؤ کہ تم کن لوگوں کے لیے اتاری گئی ہو, تمہیں کن لوگوں کے لیے دنیا میں اتارا گیا. کعبے کی رب کی قسم بائبل خاموش ملے گی, تورات خاموش ملے گی, رگ وید, یجروید, اتروید, سام وید خاموش ملے گی, گیتا اور رامائن مسکت ہوں گی, جواب ان کے پاس نہ ہوگا. سوال کرو اے قرآن تو کیسی کتاب اور کن لوگوں کے لیے تو نازل کی گئی ہے. قرآن چیختا ہوا جواب دے گا, ببانگ دوحد اعلان کرے گا ھدی للمتقین. یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے, اللہ سے بھے بھیت ہونے والوں کے لیے قرآن ہدایت بن کر آیا ہے. اور بقول سوامی جی کہ چیلے اور چمچے جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے, جو اللہ سے ڈرتے نہیں ان لوگوں کے لیے ہدایت نہیں, ڈاکوؤں کے لیے, چوروں کے لیے ہدایت نہیں, ہم ان کے لیے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. قرآن کا یہ اسلوب ہے, وہاں متقیوں کے لیے کہا ہے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کہا ہے, لیکن کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ جو اللہ سے ڈرتا نہیں قرآن ان کے لیے ہدایت نہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. روئے زمین پر چپے چپے پر بسنے والی انسانی آبادی کے لیے قرآن ہدایت ہے, ساری کائنات کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے. ہدایت ہی نہیں ہے بلکہ اس قرآن کے اندر حق و باطل کو سمجھنے کی واضح نشانیاں بھی موجود ہیں. اب کوئی نہ سمجھے تو الگ بات ہے. موٹی توند والے چیخ رہے ہیں قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. یہ تو سیکھنے کے لیے 18 زبانیں سیکھنا پڑیں گی. یہ تو علماء کے سمجھنے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے تم کہو مائیکل جیکسن جیسا آدمی قرآن پڑھا تو اسلام لایا, ڈاکٹر امبیڈکر نے قرآن پڑھا تو کہنے پر مجبور ہو گئے. ستر اہنسا کتاب ان کی موجود ہے, اٹھا کر دیکھ لو صفحہ نمبر 485 پر کیا لکھتے کہ اے لوگوں بھارت کے اندر تم قرآن کا قانون نافذ کر دو, مجھے منظور ہے. 70 اہنسا مہاتما گاندھی کی سمجھ میں قرآن آ رہا ہے, مسلمان کیا کہہ رہا ہے ہمارے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے, ہمارے بس کی چیز نہیں. منطق تم سمجھ جاؤ, فلسفہ تم سمجھ لو, انگلش تم سمجھ لو, بھوجپوری گانے تم سمجھ لو, ہندی گانے تم سمجھ لو. ہائے وہ ایسی بدقسمت کتاب صرف اللہ کی کتاب ہی ملی ہے تمہیں جس کو کہہ دو کہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے. شرم کرو. مائیکل جیکسن اسلام لایا, بھوپال کا ڈاکٹر شیو شکتی سرور اسی قرآن کو پڑھ کر اسلام لایا, غیر مسلم قرآن پڑھ کر اسلام لا رہا ہے.
مسلمان کہہ رہا ہمارے لیے نہیں ہے. امریکہ نے قرآن پڑھا, ہوائی جہاز کی ایجاد کر دی. امریکہ نے قرآن پڑھا, چاند پہ ہو آیا. امریکہ نے قرآن پڑھا, سائنٹیفک چیزیں اس نے بنائی. قرآن کو پڑھا اس نے, فرعون کی لاش کو اس نے ڈھونڈ لیا. 1899 تک فرعون کی لاش کا پتہ نہیں تھا. صحابہ ایمان لائے کہ اللہ نے کہا کہ ہاں ہم حفاظت کریں گے. 1899 تک فرعون کی لاش کا پتہ نہ تھا. لیکن کافروں نے, یہودیوں نے کہا دنیا کی ساری کتابیں جھوٹی ہو سکتی ہیں, قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ڈھونڈا, 1899 کے اندر انہوں نے ایک فرعون کی لاش کو تلاش کر لیا, اور آج بھی وہ مصر کی میوزیم کے اندر موجود ہے. انگریزوں کو یقین, لیکن ہائے افسوس وہ قرآن کو پڑھ کر ایمان لائیں. مسلمان بیچارہ کہے کہ ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں, تم انہی میں پڑے رہو. قرآن ھدی للناس وبینات من الہدی, کیا کہا, ہدایت کی واضح نشانیاں موجود ہیں. والفرقان, یہی کتاب ایسی ہے جو حق اور باطل دونوں کے درمیان فرق کرتی ہے. یہ کتاب ایسی ہے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرتی ہے. جس نے قرآن سے اپنے مسائل کو, اور قرآن جب پڑھے گا تو اس میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بھی پڑھے گا, اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. اور جب قرآن پڑھے گا تو اس میں ما آتاکم الرسول فخذوہ بھی پڑھے گا, جو رسول نے وہ لے لو. یعنی قرآن کی اطاعت جب کرے گا تو اس کو حدیث لینا ہی پڑے گا. میرے پیارے ساتھیو, مسئلہ بالکل کلیئر ہے, صاف ہے کہ یہی چیز ایسی ہے جو حق اور باطل کو واضح کرے گی. اگر ان دونوں چیزوں سے ہٹ گئے تو حق اور باطل کے درمیان تم تمیز نہیں کر پاؤ گے. آئیے اور سوال کرتے ہیں, ایک سوال اور دیکھ لیتے ہیں. آئے کتاب, آئے تورات بتا کس مہینے میں اتری, خاموش. آئے انجیل بتا تو کس مہینے میں اتری, خاموش. آئے رگوید, یجروید, اتھروید, ساموید, یا ان کے جاننے والے یہاں موجود ہیں, ایک عبارت دکھا دیں چاروں ویدوں کے اندر سے کہ وہ کس مہینے میں آیا, اترا. مجھے اپنی غلامی کرنے کے لیے رکھ لینا. سب کے سامنے کیا ہے, نہیں ثابت کر پائیں گے کہ کس مہینے میں اترا. آؤ سوال کرتے ہیں قرآن سے. اے قرآن تو کس مہینے میں اترا ذرا بتا, تاکہ لوگ شک میں نہ پڑیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا, قرآن کو اتارا گیا. قرآن کو جس مہینے کے اندر نازل کیا گیا. اور ہاں سن لو, اور دوسری کتابیں تو مہینہ بھی نہیں بتاتی. ہم نے تو مہینے کے ساتھ ساتھ تمہیں ایک اور ہدایت میں کر دیتی ہوں, ایک طرف اور تمہاری رہنمائی کر دیتی ہوں. اس مہینے کے دن میں یا رات میں اتری. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, رمضان کی شب قدر میں 5 تاک راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے. بتاؤ, اتنے خلاصے کے ساتھ, اتنے اچھے اسلوب کے ساتھ دنیا کی اور کون سی کتاب ہے جو ان سوالوں کے جواب دے گی؟ میرے بھائیوں, یہی قرآن جو جواب دے رہا ہے. اچھا ذرا دیکھ لیتے ہیں منتر, قرآن کی تصدیق کیسے ہو رہی ہے. رگ وید کانڈ 1 سوکت 1 منتر نمبر 1. اگنی میلے, اگنی میلے, میلے سنسکرت کا ایک شبد ہے. کوئی بھی کام میں شروع کروں گا, آرمب کر رہا ہوں اگنی کے نام سے. رگوید کھولیے آپ, پہلا کانڈ, پہلا منتر, پہلا پرشٹ, پہلا صفحہ, پہلی لائن. کیا اگنی میل, جو بھی کام میں پرارمب کر رہا ہوں, شروع کر رہا ہوں, اگنی کے نام سے. اگنی کو ویدوں میں بہت بڑا معمہ بنایا. کبھی اگنی محمد کے بارے میں بولا گیا, زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی اگنی جبرائیل کے بارے میں کہا گیا, کبھی اگنی انسان کو کہا گیا. لیکن اگنی کی سنسکرت میں اس کی اصل ہے اگرنی.
अग्नि सही शब्द अग्नि का, अग्नि की एक असल है अगरड़ी, अगरड़ी था। जैसे अरबी में यहाँ तालील होती ना, काला असल में कवाला था, ऐसे ही यहाँ पर भी तालीलें होकर बनता है जुमला। तो अग्नि असल में क्या था? अगरड़ी, और अगरड़ी के माना होते हैं सबसे आगे, सबसे पहले। और अल्लाह ने ये लफ्ज अगरड़ी अपने लिए कुरान में भी इस्तेमाल किया। हुवल्लाहुल अव्वल, वो अल्लाह सबसे पहले, अव्वल। अगरड़ी, अगरड़ी का तर्जमा है अव्वल, वो सबसे पहले, सबसे आगे। और ऋग्वेद में इस मंत्र के बाद क्या कहा गया? आखिरी जो किताब होगी, अंत में जो किताब आएगी, उस किताब के अंदर भी पहला जुमला यही होगा। समझ लेना कि वो आखिरी किताब है और उस पर ईमान ले आना। वेद व्यास जी ऋग्वेद के अंदर कह रहे हैं, इसी के आगे उस पर ईमान ले आना। कुरान ने सबसे पहले यही आए, उठाइए और खोलिए, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जो इंतहाई रहम करने वाला, बड़ा ही मेहरबान। अग्नि मिल, जो भी काम कर रहा हूं मैं, प्रारंभ कर रहा हूं, वो अग्नि, अल्लाह, सबसे अल्लाह के नाम से। जरा गौर करना, अब हमारे हिंदू भाइयों का ये दायित्व तो बन जाता है, ये फर्ज हो जाता है कि ऋग्वेद के आधार पर वो सब के सब आगे का जुमला नहीं बोलूंगा। इंटेलिजेंस वाले भी आते हैं बेचारे, उनको क्या करना बेचारे को। कभी कभी 100 आदमी 1000 दिखाई देते हैं, कभी कभी 1000 आदमी की कैसी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद से आप सवाल कीजिए, तुम कैसी किताब में, नहीं बताएंगी। दुनिया की हर किताब खामोश। सवाल करो, आए कुरान तू कैसी किताब है? सवाल खत्म होगा, वहां जवाब मिलेगा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये ऐसी किताब है कि जिसमें चींटी के सर के बराबर भी शक करने की, रैब की गुंजाइश नहीं है, जिसके अंदर थोड़ी भी गुंजाइश नहीं है कि शक किया जाए। फिर आओ दुनिया की सारी मजहबी किताबों से और धार्मिक ग्रंथों से हम सवाल करते हैं कि आए किताबों, तुम ये बताओ कि तुम किन लोगों के लिए उतारी गई हो, तुम्हें किन लोगों के लिए दुनिया में उतारा गया। काबे की रब की कसम, बाइबल खामोश मिलेगी, तौरात खामोश मिलेगी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद खामोश मिलेगी, गीता और रामायण मुस्कित होंगी, जवाब इनके पास न होगा। सवाल करो, आए कुरान तू कैसी किताब और किन लोगों के लिए तू नाजिल की गई है? कुरान चीखता हुआ जवाब देगा, बिबांगे दोहक ऐलान करेगा, हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान अल्लाह से डरने वालों के लिए, अल्लाह से भयभीत होने वालों के लिए कुरान हिदायत बनकर आया है। और बकौल स्वामी जी कि चेले और चमचे जो एतराज करते हैं कि ये तो मुत्तकियों के लिए हिदायत है, जो अल्लाह से डरते नहीं उन लोगों के लिए हिदायत नहीं, डाकुओं के लिए, चोरों के लिए हिदायत नहीं, हम उनके लिए कुरान की आयत पेश करते हैं, हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। कुरान का ये उसलूब है, वहां मुत्तकियों के लिए कहा है, अल्लाह से डरने वालों के लिए कहा है। लेकिन कोई ये ना समझ बैठे कि जो अल्लाह से डरता नहीं, कुरान उनके लिए हिदायत नहीं। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। रूए ज़मीन पर चप्पे चप्पे पर बसने वाली इंसानी आबादी के लिए कुरान हिदायत है, सारी कायनात के लिए ये कुरान हिदायत है। हिदायत ही नहीं है बल्कि इस कुरान के अंदर हक व बातिल को समझने की वाज़ेह निशानियां भी मौजूद हैं। अब कोई ना समझे तो अलग बात है। मोटी तोंद वाले चीख रहे हैं, कुरान समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये तो सीखने के लिए 18 ज़बानें सीखना पड़ेंगी। ये तो उलमा के समझने के लिए आया है। ठीक है, तुम कहो माइकल जैक्सन जैसा आदमी कुरान पढ़ा तो इस्लाम लाया, डॉक्टर अम्बेडकर ने कुरान पढ़ा तो कहने पर मजबूर हो गए। सत्य और अहिंसा किताब उनकी मौजूद है, उठाकर देख लो, सफा नंबर 485 पर क्या लिखते कि ऐ लोगों, भारत के अंदर तुम कुरान का कानून नाफिज कर दो, मुझे मंजूर है। सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी की समझ में कुरान आ रहा है, मुसलमान क्या कह रहा है? हमारे समझ में आने वाली नहीं है, हमारे बस की चीज नहीं।
منطق تم سمجھ جاؤ، فلسفہ تم سمجھ لو، انگلش تم سمجھ لو، بھوجپوری گانے تم سمجھ لو، ہندی گانے تم سمجھ لو، ہائے وہ ایسی بدقسمت کتاب صرف اللہ کی کتاب ہی ملی ہے تمہیں جس کو کہہ دو کہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے. شرم کرو. مائیکل جیکسن اسلام لایا، بھوپال کا ڈاکٹر شیو شکتی سرور اسی قرآن کو پڑھ کر اسلام لایا. غیر مسلم قرآن پڑھ کر اسلام لا رہا ہے، مسلمان کہہ رہا ہمارے لیے نہیں ہے. امریکہ نے قرآن پڑھا، ہوائی جہاز کی ایجاد کر دی. امریکہ نے قرآن پڑھا، چاند پہ ہو آیا. امریکہ نے قرآن پڑھا، سائنٹیفک چیزیں اس نے بنائی. قرآن کو پڑھا اس نے، فرعون کی لاش کو اس نے ڈھونڈ لیا. 1899 تک فرعون کی لاش کا پتہ نہیں تھا. صحابہ ایمان لائے کہ اللہ نے کہا کہ ہاں ہم حفاظت کریں گے. 1899 تک فرعون کی لاش کا پتہ نہ تھا. لیکن کافروں نے، یہودیوں نے کہا دنیا کی ساری کتابیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ڈھونڈا. 1899 کے اندر انہوں نے ایک فرعون کی لاش کو تلاش کر لیا اور آج بھی وہ مصر کی میوزیم کے اندر موجود ہے. انگریزوں کو یقین، لیکن ہائے افسوس وہ قرآن کو پڑھ کر ایمان لائیں. مسلمان بیچارہ کہے کہ ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں، تم انہی میں پڑے رہو. قرآن ہدی للناس وبینات من الہدی، کیا کہا؟ ہدایت کی واضح نشانیاں موجود ہے. والفرقان، یہی کتاب ایسی ہے جو حق اور باطل دونوں کے درمیان فرق کرتی ہے. یہ کتاب ایسی ہے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرتی ہے. جس نے قرآن سے اپنے مسائل کو، اور قرآن جب پڑھے گا تو اس میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول بھی پڑھے گا، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. اور جب قرآن پڑھے گا تو اس میں ما آتاکم الرسول فخذوہ بھی پڑھے گا، جو رسول نے وہ لے لو. یعنی قرآن کی اطاعت جب کرے گا تو اس کو حدیث سے لینا ہی پڑے گا. میرے پیارے ساتھیو، مسئلہ بالکل کلیئر ہے، صاف ہے کہ یہی چیز ایسی ہے جو حق اور باطل کو واضح کرے گی. اگر ان دونوں چیزوں سے ہٹ گئے تو حق اور باطل کے درمیان تم تمیز نہیں کر پاؤ گے. آئیے اور سوال کرتے ہیں، ایک سوال اور دیکھ لیتے ہیں. آئے کتاب، آئے تورات بتا کس مہینے میں اتری؟ خاموش. آئے انجیل بتا تو کس مہینے میں اتری؟ خاموش. آئے رگوید، یجروید، اتھروید، ساموید، یا ان کے جاننے والے یہاں موجود ہیں. ایک عبارت دکھا دیں چاروں ویدوں کے اندر سے کہ وہ کس مہینے میں آیا، اترا. مجھے اپنی غلامی کرنے کے لیے رکھ لینا. سب کے سامنے کیا ہے؟ نہیں ثابت کر پائیں گے کہ کس مہینے میں اترا. آؤ سوال کرتے ہیں قرآن سے. اے قرآن تو کس مہینے میں اترا ذرا بتا، تاکہ لوگ شک میں نہ پڑیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا، قرآن کو اتارا گیا. قرآن کو جس مہینے کے اندر نازل کیا گیا. اور ہاں سن لو، اور دوسری کتابیں تو مہینہ بھی نہیں بتاتی. ہم نے تو مہینے کے ساتھ ساتھ تمہیں ایک اور ہدایت میں کر دیتی ہوں، ایک طرف اور تمہاری رہنمائی کر دیتی ہوں. اس مہینے کے دن میں یا رات میں اتری. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رمضان کی شب قدر میں 5 داغ راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے. بتاؤ اتنے خلاصے کے ساتھ، اتنے اچھے اسلوب کے ساتھ دنیا کی اور کون سی کتاب ہے جو ان سوالوں کے جواب دے گی؟ میرے بھائیوں، یہی قرآن جو جواب دے رہا ہے. اچھا ذرا دیکھ لیتے ہیں منتر، قرآن کی تصدیق کیسے ہو رہی ہے. رگوید کانڈ 1 سوکت 1 منتر نمبر 1. اگنی میلے، اگنی میلے، میلے سنسکرت کا ایک شبد ہے. کوئی بھی کام میں شروع کروں گا، آرمب کر رہا ہوں اگنی کے نام سے. رگوید کھولیے آپ، پہلا کانڈ، پہلا منتر، پہلا پرشٹ، پہلا صفحہ، پہلی لائن. کیا؟ اگنی میل، جو بھی کام میں پرارمب کر رہا ہوں، شروع کر رہا ہوں،
अग्नि के नाम से। अग्नि को वेदों में बहुत बड़ा मुअम्मा बनाया। कभी अग्नि मोहम्मद के बारे में बोला गया, जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी अग्नि जिब्राइल के बारे में कहा गया, कभी अग्नि इंसान को कहा गया। लेकिन अग्नि की संस्कृत में उसकी असल है अग्रणी। अग्नि सही शब्द अग्नि की असल है अग्रणी था। जैसे अरबी में यहाँ तालील होती ना, काला असल में कवाला था, ऐसे ही यहाँ पर भी तालीलें होकर बनता है जुमला। तो अग्नि असल में क्या था? अग्रणी। और अग्रणी के माना होते हैं सबसे आगे, सबसे पहले। और अल्लाह ने ये लफ्ज अग्रणी अपने लिए कुरान में भी इस्तेमाल किया। हो अल्लाहुल अव्वल, वो अल्लाह सबसे पहले। अव्वल अग्रणी का तर्जमा है अव्वल, वो सबसे पहले, सबसे आगे। और ऋग्वेद में इस मंत्र के बाद क्या कहा गया? आखिरी जो किताब होगी, अंत में जो किताब आएगी, उस किताब के अंदर भी पहला जुमला यही होगा, समझ लेना कि वो आखिरी किताब है और उस पर ईमान ले आना। वेद व्यास जी ऋग्वेद के अंदर कह रहे हैं, इसी के आगे उस पर ईमान ले आना। कुरान ने सबसे पहले यही आए, उठाइए और खोलिए, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जो इंतहाई रहम करने वाला, बड़ा ही मेहरबान। अग्नि मिल, जो भी काम कर रहा हूं मैं, प्रारंभ कर रहा हूं, वो अग्नि अल्लाह, सबसे अल्लाह के नाम से। जरा गौर करना, अब हमारे हिंदू भाइयों का की कैसी है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद से आप सवाल कीजिए, तुम कैसी किताब नहीं बताएंगी? दुनिया की हर किताब खामोश। सवाल करो, आए कुरान तू कैसी किताब है? सवाल खत्म होगा, वहां जवाब मिलेगा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये ऐसी किताब है कि जिसमें चींटी के सर के बराबर भी शक करने की, रैब की गुंजाइश नहीं है, जिसके अंदर थोड़ी भी गुंजाइश नहीं है कि शक किया जाए। फिर आओ दुनिया की सारी मजहबी किताबों से और धार्मिक ग्रंथों से हम सवाल करते हैं कि आए किताबों, तुम ये बताओ कि तुम किन लोगों के लिए उतारी गई हो, तुम्हें किन लोगों के लिए दुनिया में उतारा गया। काबे की रब की कसम, बाइबिल खामोश मिलेगी, तौरात खामोश मिलेगी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद खामोश मिलेगी, गीता और रामायण मुस्कित होंगी, जवाब इनके पास न होगा। सवाल करो, आए कुरान तू कैसी किताब और किन लोगों के लिए तू नाजिल की गई है? कुरान चीखता हुआ जवाब देगा, बिबांगे दोहक ऐलान करेगा, हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान अल्लाह से डरने वालों के लिए, अल्लाह से भयभीत होने वालों के लिए कुरान हिदायत बनकर आया है। और बकौल स्वामी जी के चेले और चमचे जो एतराज करते हैं कि ये तो मुत्तकियों के लिए हिदायत है, जो अल्लाह से डरते नहीं उन लोगों के लिए हिदायत नहीं, डाकुओं के लिए, चोरों के लिए हिदायत नहीं, हम उनके लिए कुरान की आयत पेश करते हैं, हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। कुरान का ये उसलूब है, वहां मुत्तकियों के लिए कहा है, अल्लाह से डरने वालों के लिए कहा है। लेकिन कोई ये ना समझ बैठे कि जो अल्लाह से डरता नहीं, कुरान उनके लिए हिदायत नहीं। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। रूए जमीन पर चप्पे चप्पे पर बसने वाली इंसानी आबादी के लिए कुरान हिदायत है, सारी कायनात के लिए ये कुरान हिदायत है। हिदायत ही नहीं है बल्कि इस कुरान के अंदर हक व बातिल को समझने की वाज़ेह निशानियां भी मौजूद हैं। अब कोई ना समझे तो अलग बात है। मोटी तोंद वाले चीख रहे हैं, कुरान समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये तो सीखने के लिए 18 ज़बानें सीखना पड़ेंगी। ये तो उलमा के समझने के लिए आया है। ठीक है, तुम कहो माइकल जैक्सन जैसा आदमी कुरान पढ़ा तो इस्लाम लाया, डॉक्टर अम्बेडकर ने कुरान पढ़ा तो कहने पर मजबूर हो गए। सत्य और अहिंसा किताब उनकी मौजूद है, उठाकर देख लो, सफा नंबर 485 पर क्या लिखते कि ऐ लोगों, भारत के अंदर तुम कुरान का कानून नाफिज कर दो, मुझे मंजूर है। सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी की समझ में कुरान आ रहा है, मुसलमान क्या कह रहा है? हमारे समझ में आने वाली नहीं है, हमारे बस की चीज नहीं।
منطق تم سمجھ جاؤ، فلسفہ تم سمجھ لو، انگلش تم سمجھ لو، بھوجپوری گانے تم سمجھ لو، ہندی گانے تم سمجھ لو، ہائے وہ ایسی بدقسمت کتاب صرف اللہ کی کتاب ہی ملی ہے تمہیں جس کو کہہ دو کہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے. شرم کرو. مائیکل جیکسن اسلام لایا، بھوپال کا ڈاکٹر شیو شکتی سرور اسی قرآن کو پڑھ کر اسلام لایا. غیر مسلم قرآن پڑھ کر اسلام لا رہا ہے، مسلمان کہہ رہا ہمارے لیے نہیں ہے. امریکہ نے قرآن پڑھا، ہوائی جہاز کی ایجاد کر دی. امریکہ نے قرآن پڑھا، چاند پہ ہو آیا. امریکہ نے قرآن پڑھا، سائنٹیفک چیزیں اس نے بنائی. قرآن کو پڑھا اس نے، فرعون کی لاش کو اس نے ڈھونڈ لیا. 1899 تک فرعون کی لاش کا پتہ نہیں تھا. صحابہ ایمان لائے کہ اللہ نے کہا کہ ہاں ہم حفاظت کریں گے. 1899 تک فرعون کی لاش کا پتہ نہ تھا، لیکن کافروں نے، یہودیوں نے کہا دنیا کی ساری کتابیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ڈھونڈا. 1899 کے اندر انہوں نے ایک فرعون کی لاش کو تحقیق کی کیسی ہے. رگ وید، یجروید، اتروید اور ساموید سے آپ سوال کیجئے تم کیسی کتابیں نہیں بتائیں گی. دنیا کی ہر کتاب خاموش. سوال کرو اے قرآن تو کیسی کتاب ہے، سوال ختم ہوگا، وہاں جواب ملے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں چیونٹی کے سر کے برابر بھی شک کرنے کی، ریب کی گنجائش نہیں ہے، جس کے اندر تھوڑی بھی گنجائش نہیں ہے کہ شک کیا جائے. پھر آؤ دنیا کی ساری مذہبی کتابوں سے اور دھارمک گرنتھوں سے ہم سوال کرتے ہیں کہ آئے کتابوں تم یہ بتاؤ کہ تم کن لوگوں کے لیے اتاری گئی ہو، تمہیں کن لوگوں کے لیے دنیا میں اتارا گیا. کعبے کی رب کی قسم بائبل خاموش ملے گی، تورات خاموش ملے گی، رگ وید، یجروید، اتروید، ساموید خاموش ملے گی، گیتا اور رامائن مسکت ہوں گی، جواب ان کے پاس نہ ہوگا. سوال کرو اے قرآن تو کیسی کتاب اور کن لوگوں کے لیے تو نازل کی گئی ہے. قرآن چیختا ہوا جواب دے گا، ببانگ دوحق اعلان کرے گا ھدی للمتقین. یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے بھیبھیت ہونے والوں کے لیے قرآن ہدایت بن کر آیا ہے. اور بقول سوامی جی کہ چیلے اور چمچے جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ سے ڈرتے نہیں ان لوگوں کے لیے ہدایت نہیں، ڈاکوؤں کے لیے، چوروں کے لیے ہدایت نہیں، ہم ان کے لیے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. قرآن کا یہ اسلوب ہے، وہاں متقیوں کے لیے کہا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کہا ہے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ جو اللہ سے ڈرتا نہیں قرآن ان کے لیے ہدایت نہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. روئے زمین پر چپے چپے پر بسنے والی انسانی آبادی کے لیے قرآن ہدایت ہے، ساری کائنات کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے. ہدایت ہی نہیں ہے بلکہ اس قرآن کے اندر حق و باطل کو سمجھنے کی واضح نشانیاں بھی موجود ہیں. اب کوئی نہ سمجھے تو الگ بات ہے. موٹی توند والے چیخ رہے ہیں قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. یہ تو سیکھنے کے لیے 18 زبانیں سیکھنا پڑیں گی. یہ تو علماء کے سمجھنے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے تم کہو مائیکل جیکسن جیسا آدمی قرآن پڑھا تو اسلام لایا، ڈاکٹر امبیڈکر نے قرآن پڑھا تو کہنے پر مجبور ہو گئے. ستر اہنسا کتاب ان کی موجود ہے، اٹھا کر دیکھ لو، صفحہ نمبر 485 پر کیا لکھتے کہ اے لوگوں بھارت کے اندر تم قرآن کا قانون نافذ کر دو، مجھے منظور ہے. ستر اہنسا مہاتما گاندھی کی سمجھ میں قرآن آ رہا ہے، مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، ہمارے بس کی چیز نہیں. منطق تم سمجھ جاؤ، فلسفہ تم سمجھ لو، انگلش تم سمجھ لو، بھوجپوری گانے تم سمجھ لو، ہندی گانے تم سمجھ لو، ہائے وہ ایسی بدقسمت کتاب صرف اللہ کی کتاب ہی ملی ہے تمہیں جس کو کہہ دو کہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے. شرم کرو. مائیکل جیکسن اسلام لایا، بھوپال کا ڈاکٹر شیو شکتی سرور اسی قرآن کو پڑھ کر اسلام لایا. غیر مسلم قرآن پڑھ کر اسلام لا رہا ہے، مسلمان کہہ رہا ہمارے لیے نہیں ہے. امریکہ نے قرآن پڑھا، ہوائی جہاز کی ایجاد کر دی. امریکہ نے قرآن پڑھا، چاند پہ ہو آیا. امریکہ نے قرآن پڑھا،
साइंटिफिक चीजें उसने बनाई, कुरान को पढ़ा उसने, फिरौन की लाश को उसने ढूंढ लिया। 1899 तक फिरौन की लाश का पता नहीं था। सहाबा ईमान लाए कि अल्लाह ने कहा कि हाँ हम हिफाजत करेंगे। 1899 तक फिरौन की लाश का पता न था, लेकिन काफिरों ने, यहूदियों ने कहा दुनिया की सारी किताबें झूठी हो सकती है, कुरान झूठा नहीं हो सकता। ढूंढा, 1899 के अंदर उन्होंने एक फिरौन की लाश को तलाश कर लिया और आज भी वो मिस्र की म्यूजियम के अंदर मौजूद है। अंग्रेजों को यकीन, लेकिन हाय अफसोस वो कुरान को पढ़कर ईमान लाए, मुसलमान बेचारा कहे कि हमारे समझने की चीज नहीं, तुम इन्हीं में पड़े रहो। कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा, क्या कहा? हिदायत की वाज़ेह निशानियां मौजूद है। वल फुरकान, यही किताब ऐसी है जो हक और बातिल दोनों के दरमियान फर्क करती है। यही किताब ऐसी है जो दूध का दूध और पानी का पानी अलग करती है। जिसने कुरान से अपने मसाइल को, और कुरान जब पढ़ेगा तो उसमें अतीउल्लाह व अतीउर रसूल भी पढ़ेगा, अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत। और जब कुरान पढ़ेगा तो उसमें मा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु भी पढ़ेगा, जो रसूल ने वो ले लो। यानी कुरान की इताअत जब करेगा तो उसको हदीसें लेना ही पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, मसला बिल्कुल क्लियर है, साफ है कि यही चीज ऐसी है जो हक और बातिल को वाज़े करेगी। अगर इन दोनों चीजों से हट गए तो हक और बातिल के दरमियान तुम तमीज नहीं कर पाओगे। आइए और सवाल करते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं। आए किताब, आए तौरात बता किस महीने में उतरी? खामोश। आए इंजील बता तू किस महीने में उतरी? खामोश। आए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, या इनके जानने वाले यहां मौजूद हैं, एक इबारत दिखा दें चारों वेदों के अंदर से कि वो किस महीने में आया, उतरा, मुझे अपनी गुलामी करने के लिए रख लेना। सबके सामने क्या है? नहीं साबित कर पाएंगे कि किस महीने में उतरा। आओ सवाल करते हैं कुरान से। अरे कुरान तू किस महीने में उतरा जरा बता, ताकि लोग शक में ना पड़े। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमजान का महीना वो बाबरकत महीना है जिस महीने के अंदर कुरान को नाजिल किया गया, कुरान को उतारा गया, कुरान को जिस महीने के अंदर नाजिल किया गया। और हाँ सुन लो, और दूसरी किताबें तो महीना भी नहीं बताती, हमने तो महीने के साथ साथ तुम्हें एक और हिदायत में कर देती हूँ, एक तरफ और तुम्हारी रहनुमाई कर देती हूँ। उस महीने की कैसी है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद से आप सवाल कीजिए, तुम कैसी किताबें नहीं बताएंगी। दुनिया की हर किताब खामोश। सवाल करो आए कुरान तू कैसी किताब है, सवाल खत्म होगा, वहां जवाब मिलेगा ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये ऐसी किताब है कि जिसमें चींटी के सर के बराबर भी शक करने की, रैब की गुंजाइश नहीं है, जिसके अंदर थोड़ी भी गुंजाइश नहीं है कि शक किया जाए। फिर आओ दुनिया की सारी मजहबी किताबों से और धार्मिक ग्रंथों से हम सवाल करते हैं कि आए किताबों तुम ये बताओ कि तुम किन लोगों के लिए उतारी गई हो, तुम्हें किन लोगों के लिए दुनिया में उतारा गया। काबे की रब की कसम, बाइबिल खामोश मिलेगी, तौरात खामोश मिलेगी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद खामोश मिलेगी, गीता और रामायण मुस्कित होंगी, जवाब इनके पास न होगा। सवाल करो आए कुरान तू कैसी किताब और किन लोगों के लिए तू नाजिल की गई है। कुरान चीखता हुआ जवाब देगा, बिबांगे दोहर ऐलान करेगा, हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान अल्लाह से डरने वालों के लिए, अल्लाह से भयभीत होने वालों के लिए कुरान हिदायत बनकर आया है। और बकौल स्वामी जी कि चेले और चमचे जो एतराज करते हैं कि ये तो मुत्तकियों के लिए हिदायत है, जो अल्लाह से डरते नहीं उन लोगों के लिए हिदायत नहीं, डाकुओं के लिए, चोरों के लिए हिदायत नहीं, हम उनके लिए कुरान की आयत पेश करते हैं, हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान। कुरान का ये उसलूब है, वहां मुत्तकियों के लिए कहा है, अल्लाह से डरने वालों के लिए कहा है, लेकिन कोई ये ना समझ बैठे कि जो अल्लाह से डरता नहीं कुरान उनके लिए हिदायत नहीं। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व
وبینات من الہدی والفرقان. روئے زمین پر چپے چپے پر بسنے والی انسانی آبادی کے لیے قرآن ہدایت ہے. ساری کائنات کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے. ہدایت ہی نہیں ہے بلکہ اس قرآن کے اندر حق و باطل کو سمجھنے کی واضح نشانیاں بھی موجود ہیں. اب کوئی نہ سمجھے تو الگ بات ہے. موٹی توند والے چیخ رہے ہیں قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. یہ تو سیکھنے کے لیے 18 زبانیں سیکھنا پڑیں گی. یہ تو علماء کے سمجھنے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے تم کہو مائیکل جیکسن جیسا آدمی قرآن پڑھا تو اسلام لایا. ڈاکٹر امبیڈکر نے قرآن پڑھا تو کہنے پر مجبور ہو گئے. ستر اہنسا کتاب ان کی موجود ہے, اٹھا کر دیکھ لو. صفحہ نمبر 485 پر کیا لکھتے کہ اے لوگوں بھارت کے اندر تم قرآن کا قانون نافذ کر دو, مجھے منظور ہے. ستر اہنسا مہاتما گاندھی کی سمجھ میں قرآن آ رہا ہے. مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے, ہمارے بس کی چیز نہیں. منطق تم سمجھ جاؤ, فلسفہ تم سمجھ لو, انگلش تم سمجھ لو, بھوجپوری گانے تم سمجھ لو, ہندی گانے تم سمجھ لو. ہائے وہ ایسی بدقسمت کتاب صرف اللہ کی کتاب ہی ملی ہے تمہیں جس کو کہہ دو کہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے. شرم کرو. مائیکل جیکسن اسلام لایا. بھوپال کا ڈاکٹر شیو شکتی سرور اسی قرآن کو پڑھ کر اسلام لایا. غیر مسلم قرآن پڑھ کر اسلام لا رہا ہے. مسلمان کہہ رہا ہمارے لیے نہیں ہے. امریکہ نے قرآن پڑھا, ہوائی جہاز کی ایجاد کر دی. امریکہ نے قرآن پڑھا, چاند پہ ہو آیا. امریکہ نے قرآن پڑھا, سائنٹیفک چیزیں اس نے بنائی. قرآن کو پڑھا اس نے, فرعون کی لاش کو اس نے ڈھونڈ لیا. 1899 تک فرعون کی لاش کا پتہ نہیں تھا. صحابہ ایمان لائے کہ اللہ نے کہا کہ ہاں ہم حفاظت کریں گے. 1899 تک فرعون کی لاش کا پتہ نہ تھا. لیکن کافروں نے, یہودیوں نے کہا دنیا کی ساری کتابیں جھوٹی ہو سکتی ہیں, قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ڈھونڈا. 1899 کے اندر انہوں نے ایک فرعون کی لاش کو تلاش کر لیا اور آج بھی وہ مصر کی میوزیم کے اندر موجود ہے. انگریزوں کو یقین, لیکن ہائے افسوس وہ قرآن کو پڑھ کر ایمان لائیں. مسلمان بیچارہ کہے کہ ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں. تم انہی میں پڑے رہو. قرآن ہدی للناس وبینات من الہدی, کیا کہا؟ ہدایت کی واضح نشانیاں موجود ہے. والفرقان, یہی کتاب ایسی ہے جو حق اور باطل دونوں کے درمیان فرق کرتی ہے. یہ کتاب ایسی ہے جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرتی ہے. جس نے قرآن سے اپنے مسائل کو, اور قرآن جب پڑھے گا تو اس میں اطیع اللہ و اطیع الرسول بھی پڑھے گا, اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. اور جب قرآن پڑھے گا تو اس میں ما آتاکم الرسول فخذوہ بھی پڑھے گا, جو رسول نے وہ لے لو. یعنی قرآن کی اطاعت جب کرے گا تو اس کو حدیث لینا ہی پڑے گا. میرے پیارے ساتھیو, مسئلہ بالکل کلیئر ہے, صاف ہے کہ یہی چیز ایسی ہے جو حق اور باطل کو واضح کرے گی. اگر ان دونوں چیزوں سے ہٹ گئے تو حق اور باطل کے درمیان تم تمیز نہیں کر پاؤ گے. آئیے اور سوال کرتے ہیں. ایک سوال اور دیکھ لیتے ہیں. آئے کتاب, آئے تورات بتا کس مہینے میں اتری؟ خاموش. آئے انجیل بتا تو کس مہینے میں اتری؟ خاموش. آئے رگوید, یجروید, اتھروید, ساموید, یا ان کے جاننے والے یہاں موجود ہیں. ایک عبارت دکھا دیں چاروں ویدوں کے اندر سے کہ وہ کس مہینے میں آیا, اترا. مجھے اپنی غلامی کرنے کے لیے رکھ لینا. سب کے سامنے کیا ہے, نہیں ثابت کر پائیں گے کہ کس مہینے میں اترا. آؤ سوال کرتے ہیں قرآن سے. اے قرآن تو کس مہینے میں اترا ذرا بتا, تاکہ لوگ شک میں نہ پڑیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا, قرآن کو اتارا گیا. قرآن کو جس مہینے کے اندر نازل کیا گیا. اور ہاں سن لو, اور دوسری کتابیں تو مہینہ بھی نہیں بتاتی. ہم نے تو مہینے کے ساتھ ساتھ تمہیں ایک اور ہدایت میں کر دیتی ہوں, ایک طرف اور تمہاری رہنمائی کر دیتی ہوں. اس مہینے کے دن میں یا رات میں اتری. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, رمضان کی شب قدر میں 5 تاک راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے. بتاؤ اتنے خلاصے کے ساتھ, اتنے اچھے اسلوب کے ساتھ دنیا کی اور کون سی کتاب ہے جو ان سوالوں کے جواب دے گی؟ میرے بھائیوں, یہی قرآن,
جو